یہاں بہت عزت ہے، بہت اکرام ہے، بہت فضیلت والا، سب پر زیادہ وہ کون ہے؟ وہ لوگ ہے جس میں تقویٰ ہے. یعنی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تم کو مرد اور عورت سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا وقبائل، تم میں ہم نے قوم پیدا کیے اور جو ہے قبیلے پیدا کیے ہیں، ملک والے پیدا کیے، فلانے ملک والا، فلانے قبیلے والا، فلانے زبان والا، بنگلہ بولنے والا، یعنی ملاباری بولنے والا، اور پشتو بولنے والا، اردو اور ہندی اور عربی. یہ جو زبانیں اللہ پاک نے پیدا کیے، جو ملک اللہ پاک نے پیدا کیے، اس کا مقصد اللہ پاک نے بتایا لتعارفوا. یہ صرف میں نے اس وقت ابتدا پیدا کی ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ تعارف کر سکو. تم کہاں کے ہو، میں یہاں کا ہوں، میں یہاں، تم کہاں کے ہو، میں یہاں کا ہوں. اور آدمی جو زبان جو بھاشا بولتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی فلان جگہ سے تعلق رکھتا ہے. لیکن اللہ کے ہاں سب ایک جیسے ہیں. اللہ پاک کو ایسی کوئی ضرورت نہیں کہ یہ کوئی یورپ کا بھی ہو، کوئی امریکہ کا بھی ہو، کوئی مکہ کا ہو. میرے دوستو، اللہ کے نظر میں مکہ والا اور امریکہ والا ایک جیسا ہے. یعنی انسان، زمین نہیں، زمین تو اللہ پاک کو مکہ کا اتنا پیارا ہے کہ اللہ پاک اس پر قسم کھاتا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اس امن والے زمین پر میرا قسم ہو. اللہ پاک قسم کھاتا ہے، وہ تو دوسرا ہے. لیکن میرے دوستو، جو رہنے والے ہیں، جو انسان ہیں، اللہ پاک کی نظر میں سب ایک جیسے ہیں. چاہے ایک یورپ والا ہے، چاہے ایک عرب والا ہے، جزیرت عرب والا، لیکن اللہ کے نظر میں سب ایک جیسے ہیں. اللہ پاک اس میں فرق نہیں کرتا ہے. مگر جو فرق ہے، جو اللہ پاک کرتا ہے، جو اللہ پاک کو بہت زیادہ قریب ہے، جس کی اللہ پاک سنتا ہے، جس کی اللہ پاک بھی اس کی قدر کرتا ہے، اللہ پاک اس کی عزت کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جو لوگ پرہیزگار ہو، یعنی جو اللہ پاک کے امر ماننے والے ہو، جو لوگ نیکی کرنے میں زیادہ جلدی کرنے والا اور زیادہ نیکی کرنے والے ہو اور گناہ سے بچنے والے ہو، یہ اللہ پاک کو بہت زیادہ پیارا ہے. اور اس وجہ سے حدیث میں آیا ہے کہ ان اباکم لواحد، تمہارا باپ ایک ہے جو آدم علیہ السلام ہے، تمہارا رب ایک ہے جو اللہ ہے، تمہارا دین ایک ہے جو اسلام ہے. تم سب ایک جیسے ہو. اس میں اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا لا فرق عربی علی العجمی اور ولا عجمی علی العربی. ایک عربی کا ایک عجمی پر کوئی فضیلت، کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی اس پر اوپر نہیں ہے، کوئی اس پر درجہ نہیں ہے. عجمی کا عربی پر، عربی کا عجمی پر. اور فرمایا ولا احمر علی اسود ولا اسود علی الاحمر. نہ ایک گورے کا کالے پر کوئی فضیلت ہے، نہ لال رنگ والے کا کالے رنگ پر، نہ کالے والا کا دوسرے پر. یہ رنگ وہ یہ جو ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ تم میں سے سب سے فضیلت والا انسان، بزرگ انسان، عزت والا انسان، اکرام والا انسان وہ ہے جس میں تقویٰ زیادہ ہو. پھر دوستو، اس وجہ سے وہ فرمائے کہ تعصب جو ہے، تعصب بہت بری چیز ہے. اللہ پاک اور اس کے رسول کو تعصب بہت بری چیز ہے. جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میں فلانے ملک کا ہوں، میں فلانے خاندان کا ہوں، میرا فلانا جو ہے میرا دادا وہ تھا، میرا پردادا وہ تھا، جو اپنی قوم کو بڑا کے چڑھا کے پیش کرتا ہے، اس کی حدیث میں مثال آیا ہے کہ اس انسان کا مثال ایسا ہے جیسے ایک قسم کا کاکروچ ہوتا ہے. میرے دوستو، آپ لوگ جانتے ہیں کیونکہ ہم الحمدللہ ایسے ملک والے ہیں، ہمارے آپ ایک ہی جیسے ملک والے ہیں، ہم نے سارا کچھ دیکھا ہے، یہاں سب کچھ نہیں ہے. ایک کاکروچ ہے، وہ آدمی جب پخانہ کرتا ہے تو وہ کاکروچ، آپ پخانہ کی جگہ میں ہو، جنگل میں، پہاڑ میں، کھیت میں، وہ آ جاتا ہے، وہ پخانہ جمع کرتا ہے. انسان کا پخانہ بھی اور جانور کا پخانہ بھی وہ جمع کرتا ہے، گول گول بنا کے وہ لے کے جاتا ہے. اکثر دو ہوتے ہیں، کبھی ایک ہوتا ہے، کبھی دو ہوتا ہے، کبھی تین، لیکن گول گول گیند بنا کے وہ لے کے جاتا ہے. تو وہ اگر آپ دیکھے گا، وہ یہ اپنا اس کا جو چوٹ جو ہے، یہ ناک، اور ناک سے اس طرح اس کو آگے لے کے جاتا ہے. کبھی پاؤں سے لے کے جاتا ہے، پیچھے پاؤں سے،
کبھی وہ اگر آگے کی طرف ہو تو اس طرح کر کے وہ ناک سے اس کو آگے لے کے جاتا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے قوم کو صفت کرتا ہے کہ میرا فلانا قوم ہے، میں قطری ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں نیپالی ہوں، یہ جو باتیں کرتا ہے نا، تو اس کی مثال وہ کاکروچ ہے جو یعنی گندگی مطلب ٹٹی کو، جو پخانے کو جو ہے اپنے ناک سے جو ہے آگے لے کے جاتا ہے، یہ اس کاکروچ کا مثال ہے رسول اللہ نے فرمایا۔ اس کا کوئی بڑا درجہ نہیں ہے، یہ وہی کاکروچ ہے جو اس پر فخر کرتا ہے، کس پر؟ گندگی پر فخر کرتا ہے اور گندگی کو اوپر لے کے جاتا ہے۔ میرے دوستو اس وجہ سے تعصب جو ہے بھی خطبہ میں یہ ایک واقعہ بیان کیا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بڑا صحابی ہے، کہتے ہیں میں نے ایک آدمی کو بلکہ انشاءاللہ اپنا غلام کو گالی دیا، گالی صرف ایسا گالی دیا میں نے کہ اے فلان کالی عورت کے بیٹے، ایک کالی عورت کے بیٹے، اس کے ماں کو میں نے برا الفاظ سے یاد کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غصہ ہو گیا کہ مجھ کو کہا کہ تم ایسے آدمی ہو کہ تم میں جاہلیت کا عادت ہے تمہارے اندر، جاہلوں کا لوگ جاہلیت جو گزر چکا ہے، وہ زمانہ جو ہم لوگ کافر تھے، مسلمان نہیں تھے، اس زمانے کا عادت تمہارے اندر ابھی تک پڑا ہوا ہے۔ تم نے اس کو کیوں اس کا ماں یاد کیا، اس کا ماں کو تم نے کیوں یاد کیا؟ اس کے بعد اس نے جو ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے سب سے معافی مانگی معاذ بن جبل نے، لیکن پھر وہ معاذ بن جبل اس غلام کا جو اس کا غلام تھا، اس کا کپڑا وہ اپنا کپڑا ایک ساتھ پہنتا تھا، جوتا ایک ساتھ، فرق نہیں کرتا تھا، جیسے کہ یہ قمیص ہے اس کا قمیص، جیسے وہ اس کا شلوار ہے اس کا شلوار، وہ اس کے بدلے پر کہ میں نے اتنا غلطی کیا۔ میرے دوستو تعصب جو ہے، تعصب بالکل نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب پھونک دیا جائے گا یہ جو قیامت کے دن وہ جو سور ہے اردو میں کیا کہتے ہیں، اس میں جب پھونکا جائے گا قیامت یعنی آنے والا ہوگا، یعنی جب قیامت شروع ہو جائے گا فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس دن کوئی نسب نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ یہ فلانا ہے اور یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، بلکہ میرے دوستو حتیٰ کہ اتنا حدیث میں آیا کہ جو لوگ جبابرہ جو دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ ہیں، ظالم بادشاہ اور جو تکبر والے بادشاہ، ان کا حیثیت ایسا ہوگا جیسے چونٹی۔ قیامت کے دن وہ لوگوں کے ساتھ ہم جب جائیں گے تو چونٹی، جس طرح ہم چونٹی سے بچتے ہیں کہ اس پر پاؤں نہ لگائیں، لوگ اس پر پاؤں لگانے کا ڈر سے ادھر ادھر جائیں گے، یعنی اتنا وہ زمین پر نیچے ہوگا، کیوں کہ دنیا میں وہ جبابرہ یا بادشاہ ہے یا کوئی بھی ہے کہ اس پر بہت طاقت ہے، بہت پاور ہے اور بہت ظالم ہے اور بہت جو اپنا تکبر پیش کرتا ہے، وہ بڑے بڑے جو ہم کہتے ہیں نا سپر پاور یا فلانا آدمی بہت بڑا عظیم، یہ عظیم لوگ جو ہے نا جو دنیا کے اعتبار سے دین کے لیے، وہ میرے دوستوں قیامت میں اس طرح ہوں گے۔ تو میرے دوستوں تعصب نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی اس سے بچو، اللہ پاک آپ کو درجہ دے گا، اللہ پاک اس کا ثواب آپ کو قبر میں حشر میں آپ کو دیکھیں گے، اللہ پاک اس کے اجر کو نہیں ضائع کرتے میرے دوستوں۔ لیکن میرے دوستوں تعصب سے بچو، یہ ایک ایسا بیماری ہے تعصب کہ اس میں بہت بڑے بڑے علماء، بہت بڑے بڑے اولیاء، بہت بڑے بڑے پیر صاحب، ہر آدمی اس میں جو ہے فیل ہو جاتا ہے۔ اگر میرے یہ چانس آیا کہ یہ کام ہے، ایک کام آیا، ایک کام، تو اگر ایک آدمی میرا اپنا قوم کا ہے، میرا اپنا رشتہ دار ہے، دوسری طرف سے ایک عام آدمی ہے یعنی دوسرا اس کا ملک ہے، تو کوئی بھی ہے پیچھے افریقن ہے، ابھی میرے لیے اختیار ہے، یہ بھی ہے مجھے کام دو، یہ بھی ہے مجھے کام دو، تو اگر میں بہت بھی شریک ہے نا، تو اگر سامنے نہیں بول سکتے تو چپکے سے ان دونوں کو میں واپس کرے کہ ابھی کام نہیں ہے اور اپنے رشتہ دار کو بولے گا یہ افریقہ ہے، اس کو کون جانتا ہے، دل میں کہے گا کہ یہ اب قریب آدمی ہے۔ میرے دوستوں اگر یہ چیز جو ہے اگر ہم اس میں پاس ہو گئے نا تو سمجھو کہ ہم بہت بڑے عظیم ہیں، ہمارا درجہ بہت بڑا عظیم ہے، کیونکہ یہ خصلت انبیاء علیہ السلام کا ہے کہ وہ اس میں فیل نہیں ہوتے، اس امتحان میں انبیاء علیہ السلام ایسے امتحان فیل نہیں ہوتے، ہم فیل ہو جاتے ہیں میرے دوستوں۔ اور اس وجہ سے ہر آدمی کو اس نظر سے دیکھو کہ یہ مسلمان ہے، اس کے دل میں کلمہ ہے اور یہ میرا بھائی ہے اور اس کا بھی میرے اوپر حق ہے، کسی کو سمجھو کہ یہ میرا اپنا ہے، یہ پرایا ہے، میرے دوست یہ بہت بری عادت ہے۔ بس میں اس پر ختم کرتا ہوں، آپ لوگ کو خود پتہ چل جائے گا اس مثال کا پورے بیان کا، وہ یہ ہمارے
ہاں ایک مثال ہے کہ اگر جب تمہارے بھائی کا لڑائی ہو جائے کسی کے ساتھ، یعنی رشتے داروں کے ساتھ، یعنی چچا زاد بھائیوں کے ساتھ، تو تم چچا زاد بھائی جو ہے چچا کے بیٹے ان کو مت طرف کرو، اپنے بھائی کا طرف کرو، اپنے بھائی کے حق میں بولو. دیکھو اس کو تعصب کہتے ہیں، یعنی الٹا مثال ہے نا. پھر کہتے ہیں اگر تمہارا وہ چچا زاد بھائی جو ہے نا، ہم اس کو تربور کہتے ہیں، یعنی وہ بہت قریب ہوتا ہے نا چچا زاد بھائی، اگر اس کا گاؤں کے ساتھ اختلاف آ جائے نا، گاؤں اولادی کے ساتھ، تو پھر تم ایسا کرو کہ وہ چچا زاد بھائی کی طرف بولو، اس کے حق میں بولو، کیونکہ وہ تمہارا قریب ہے. یعنی اور نہ حق بولو نہ حق نہیں ہے، لیکن اس کے حق میں فیصلہ کرو، اس کے حق میں کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ وہ قریب ہے. گاؤں والے تم سے گاؤں تو بہت زیادہ ہے. پھر بولتے ہیں اگر گاؤں والوں کا تمہارے گاؤں کا دوسرے گاؤں کے ساتھ، دوسرے قوم کے ساتھ اختلاف آ جائے، تو تم اپنے گاؤں والوں کی طرف کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ یہ تمہارا کام آئے گا. وہ دوسرا گاؤں یعنی قوم، بڑا قوم ہوتا ہے نا، وہ قوم والا صحیح ہے، قوم اپنا ہے، لیکن گاؤں والا جو ہے. پھر دیکھو اگر قوم والا کا اختلاف آ جائے ملک والے کے ساتھ، تو پھر تم قوم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. پھر اگر ملک والے کا اختلاف آ جائے دوسرے ملک کے ساتھ، خود فیصلہ ہو جا رہا ہے، اور اپنے ملک کا دوسرے کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہو. اس کو تعصب کہتے ہیں. یہ تعصب پھر ہم مسلمان کہاں ہیں؟ یہ باتیں تو اچھی ہیں، یہ اچھی باتیں ہیں سب، لیکن یہ غیر مسلم کے لیے. مسلمان ایسا نہیں ہوتا ہے. مسلمان رسول اللہ نے فرمایا، حدیث بیان ہوا خطبے میں، ان اباکم لواحد، تمہارا باپ ایک ہے جو آدم علیہ السلام ہے، تمہارا نبی ایک ہے، ہم سب ایک نبی کے امتی ہیں. ہمارا قرآن میں ہے وَإِنَّ إِلَٰهَكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا اللہ، تمہارا رب، تمہارا معبود ایک ہے، سارا ایک ہے. کتاب ہمارا یہ ایک ہے سارا. وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے مت ہو جاؤ. اس کے بعد جو میرے دوست یہ فیصلہ کرنا، یہ میرا ہے، یہ پرایا ہے، یہ قریب ہے، یہ بھائی، اور اس کو تعصب کہتے ہیں. اس کو چھوڑو. سب سے بہترین انسان، اللہ کو پیارا انسان وہ ہے جس میں تقویٰ ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے تقویٰ والے بننے کی، نیک اعمال والے بننے کی. جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علیہ وسلم. سيدنا محمد اللهم صل وسلم.